اصل میں اب آپ حضرات جب تک، ضروری نہیں ہے یہ تو پڑھانے کے تعلق سے سوالات لیے گئے، جو مکاتب کا ہمارا اسٹرکچر ہے، جو نظام ہے، اس کے تعلق سے ذمہ داران کو کیا کیا کرنا چاہیے، اگر ہم آپ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ اس طرح پڑھائیں جس طرح صبح سے تقریر چل رہی ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ آپ سے کہا جا رہا ہے، یہ بتلائیے کچھ۔ ایک ورک شاپ ان کا بھی ہونا چاہیے جس میں ان کے سامنے یہ باتیں آنی چاہیے کہ ان کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، ذمہ داران کی، جی۔ جیسے بعض مکاتب کے ذمہ داروں کو خود نہیں پتا ہوتا ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے اصل میں، یعنی نگرانی ہے، دیکھنا ہے استاد آئے ہیں نہیں آئے ہیں، کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا، بچے کم ہو رہے ہیں زیادہ ہو رہے ہیں، اس طریقے کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ وہاں کے مقامی ذمہ دار ہونے چاہیے، ان کا ورک شاپ ہونا چاہیے۔ دیکھیے اتنی قیمتی بات آئی کہ جو ذمہ داران ہیں ان کی کیا ذمہ داری ہے، اس پر بھی ایک ورک شاپ ہونا چاہیے، انشاءاللہ ہوگا۔ اور کوئی صاحب کوئی رائے دینا چاہیں، کچھ پوچھنا چاہیں؟ جی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ذمہ داران کو مکتب آنا بھی چاہیے، اور مکتب کے اساتذہ کے ساتھ کچھ ذمہ داران کی طرف سے یہ بات آتی ہے لوگوں کو سننے میں کہ بہت زیادہ ان کے ساتھ سختی کا معاملہ اساتذہ کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ سختی کس نوعیت کی؟ سختی اس نوعیت کی ہے کہ اگر کبھی جو ہے 2-4 منٹ کی بات ہے یا کوئی اور کی بات ہے تو ذمہ داران کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ سبھی اساتذہ کے ساتھ ہوتے ہیں، اور اگر کوئی اور بات ہے جو اساتذہ کو اساتذہ کے ساتھ، تو وہی ہے کہ واقع بھائی صاحب نے کہا کہ ایک ایسے ہی ورک شاپ جو ہے ذمہ داران حضرات کے لیے بھی رکھنا چاہیے۔ ایک دن کا یہ وہی بات ہے کہ معلمین کا جو مقام ہے اس کو سمجھیں گے تو اس میں یہ ساری چیزیں آ جائیں گی۔ تو اس ورک شاپ کا ایک مستقل موضوع ہے نا کہ ہمارا آپ کا معلمین کا مقام کیا ہے، اس میں اپنے مقام کو باقی رکھنے میں ہمارا بھی ایک کردار ہے۔ اور مکتب کے لیے جو اساتذہ چنے جائیں جن کا انتخاب ہو وہ تربیت یافتہ ہوں اور صحیح پڑھانے والے ہوں، ورنہ جو مدارس کے طلبہ ہیں جو حفظ سے تعلق سے ان کو چھوڑ کے تقریباً 85% اس میں مرد اور عورت ایسے ہیں جو قرآن کو صحیح نہیں پڑھتے۔ آخر اس کے ذمہ دار میں جو اپنے ناقص رائے سے جو مانتا ہوں علم سے کہ اس کا ذمہ دار وہ اساتذہ ہی ہیں جو قرآن پاک کو صحیح نہیں پڑھانے۔ جو ایک تو کوتاہی کم ہوئی ہے، جو معروف اور مجہول کا مسئلہ تھا بہت سے پہلے، آج سے 15 سال پہلے جو قرآن پڑھا جاتا تھا، اب اس میں وہ شرح نہیں رہ گئی ہے، مجہول کی ختم ہوئی، لیکن ابھی تک لہن چلی کی غلطی جس سے نمازیں فاسد ہو جاتی ہیں، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، تو اس پر بہت ضروری یہ ہے کہ اساتذہ پر جو مکتب میں جن کا انتخاب ہو تو بہت سوچ سمجھ کے اس پر کڑی نگرانی ہو، اس پر کسی بھی طرح کی کوئی جو ہے تصاویر نہ برتی جائے۔ اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جب ہم لوگ اس پروگرام کے لیے میٹنگ کر رہے تھے تو ایک رائے آئی تھی، ایک بات آئی تھی کہ دیگر چیزوں میں، دعائیں یاد کرانے میں، حدیثیں یاد کرانے میں، دیگر چیزوں میں بچوں کو ہم نے اتنا مشغول کر دیا کہ قرآن پر سے توجہ کم ہو گئی۔ تو جو بات آپ نے فرمائی ہے اس میں ایک کام تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ طے کرنا ہے کہ ہمارے لیے پہلے نمبر پر قرآن ہے، باقی چیزیں اس کے ضمن میں ہیں، دعائیں یاد کرانا، حدیثیں یاد کرانا، آداب سکھلانا، تربیت کرنا۔ تعلیم و تربیت ہے، پہلے تعلیم ہے پھر تربیت ہے، تو پہلے نمبر پر قرآن ہے، ہمیں سب سے زیادہ محنت قرآن پہ کرنی ہے، پھر دوسری چیزوں پہ کرنی ہے۔ دوسری بات، ظاہر سی بات ہے قرآن پہ محنت تبھی کر پائیں گے جب خود اپنا صحیح ہوگا۔ تو جو میں نے صبح بتلایا تھا کہ یہ 5 رکنی کمیٹی بنائی گئی ہے،
مولانا یوسف صاحب, مولانا احمد فراز صاحب, لکھنؤ میں مولانا نجیب الحسن صدیقی صاحب ہیں, اور مبشر بھائی ہیں, ہم ہیں اس میں, اور بھی شہر کے ایک آدھ علماء کو اس میں شامل کیا جائے گا جیسے جو حضرات یہاں موجود ہیں. یہ اب جتنے مکاتب چل رہے ہیں اس میں اب جو نئی تقرری ہو وہ ان کے انٹرویو کے بعد ہوگی. یہ جو کمیٹی ہے نا 5 رکنی, یہ اور مزید اس میں ایک آدھ علماء کو جوڑ کر اب جو تقرری ہوگی وہ خواہ ہمارے جو مکاتب چل رہے ہیں ان میں ہو یا دینیات کے مکتب چل رہے ہیں, رحمت گروپ چل رہے ہیں. تو مشورے میں یہ بات آئی تھی اور اس پر سب نے اتفاق کیا تھا. اب اس پر عمل درآمد کب سے ہوگا یہ اس پر دیکھیے کیا طے ہوتا ہے. یہ جو بھائی بات کر رہے تھے, جو ان کا اصل بات کرنے کا جو مقصد ہے وہ ہمارے یہاں شہر میں ماحول یہ بنا ہوا ہے کہ ہمارے مکتب کی تعداد بڑھ جائے. صورتحال سمجھیے گا شہر کی مکاتب کی, جو انہوں نے بات کی بہت اچھی بات ہے. ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہمارے مکاتب کی تعداد بڑھ جائے, پڑھانے والی چاہے وہ مستورات مکتب ہو. صورتحال یہ ہے کہ معلوم یہ ہوا کہ وہ عالمہ بھی نہیں, کسی مدرسے میں انہوں نے پڑھا بھی نہیں, دینیات مکتب میں جا کر سال بھر پڑھ لیا اور اس کے بعد میں اپنے یہاں مستورات مکتب قائم کر لیا. یہی صورتحال دیگر مکاتب میں بھی ہے. ایک آدھ مکاتب آپ کو ملیں گے شہر بھر میں جو باقاعدہ تجوید کے ساتھ اور کتاب کی رعایت کرتے ہوئے قرآن پڑھا رہے ہیں, ورنہ صرف مکتب کی تعداد بڑھانا ہے اور اس پر فوکس نہیں ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کو معلمین نہیں مل پاتے. اصل جو ہے وہ نقصان یہ ہے کہ پڑھانے والوں کا جو خود اچھا پڑھتے, اردو نہیں پڑھ پاتے اور دینیات پڑھا رہے. تو جب اردو نہیں صحیح پڑھ پاتے اور دینیات پڑھا رہے تو وہاں سے کیسے لوگ نکل کے آئیں گے؟ تو بس صرف ایک فوکس رہ گیا ہے کہ ہم اپنے مکاتب کی تعداد بڑھا لیں اور اس کے بعد میں اس پر فوکس ہو اور تعلیم پر توجہ ہٹے. تو ہم سمجھتے ہیں جو یہ کمیٹی آپ کی بنی ہے 5 رکنی, یہ اصل توجہ اس پر ہو کہ بہت زیادہ تعداد نہیں بڑھانی, لیکن جتنی ہے اس کو منظم کرنا اور صحیح پڑھانے والے ہوں. 10 مکاتب ملیں گے آپ کو, 20 مکاتب ملیں گے کہ 5 سال کا بچے نے نصاب پورا کر لیا لیکن قرآن نہیں پڑھ پاتا. کیوں؟ فوکس کیا ہوا؟ دورہ یاد کر لی جائے, اور جو کہ پڑھانے والے اچھے حافظ بھی نہیں ہیں تو جب ان کو خود نہیں معلوم بولنا کیسے کیا جائے گا, احفا کیسے کیا جائے گا, تو بچوں کو پڑھائیں گے. تو اس پر توجہ نہیں ہے. تو اس لیے مکاتب کے لحاظ سے میرا مشورہ یہ ہے کہ توجہ اصل اس پر ہو کہ اساتذہ کا معیار ہو کہ وہ خود جو ہے باقاعدہ ان کو ٹریننگ دلائی جائے. 3 مہینے کی ٹریننگ ہے یا اس سے کچھ کم کیا جائے, وہ خود سیکھیں اور اس کے بعد میں پھر پڑھائیں. اس میں یہی بات آئی تھی کہ یہ جو صورتحال مولانا انصار صاحب دینی تعلیمی بورڈ کانپور کے جنرل سیکریٹری ہیں فرما رہے ہیں, اس صورتحال کی اصلاح کے لیے یہ بات آئی تھی کہ جو ابھی پڑھانے والے ہیں مکاتب میں, جو لوگ ابھی پڑھا رہے ہیں, ان کا 3 دن کا اور 15 دن کا کیمپ لگایا جائے. اب مسئلہ یہی ہے کہ ہم اگر یہ کہیں گے کہ بھائی 15 دن کا کیمپ لگا رہے ہیں تو کون اپنے مکتب میں 15 دن کی چھٹی کر کے آئے گا؟ تو اس کا بھی ہم کو ایک طریقہ ڈھونڈنا پڑے گا کہ اس کا کیا حل ہے. اور یہ 6 گھنٹے کے اور 3 دن کے کیمپ میں کوئی ٹھیک ہے بہت کچھ مل جاتا ہے, لیکن ہم جو چاہ رہے ہیں وہ 3 دن میں یا 1 دن میں ناکافی ہے اس کے لیے. اور جو اب نئے پڑھانے والے ہوں ان کے لیے 3 مہینے کا ٹریننگ کیمپ لگنا ہے. اور اس میں نے ابھی آپ کو بتلایا, اس میں یہ طے ہے باقاعدہ دینی تعلیمی بورڈ کی طرف سے کہ 3 مہینے کے ٹریننگ کیمپ میں جو لوگ حصہ لیں گے ان کو ماہانہ 5,000 روپے کے حساب سے 15,000 روپے وظیفہ بھی دیا جائے گا کہ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آئے ہیں ٹریننگ لینے کے لیے. جتنے لوگ بھی 3 مہینے کے کیمپ میں حصہ لیں گے, اور 3 مہینہ مکمل کرنے کے فوراً بعد یہ کمیٹی ان کا انٹرویو لے گی, پھر باقاعدہ دینی تعلیمی بورڈ کے تحت ان کا کہیں تقرر کیا جائے گا معقول تنخواہ پر. تو یہ سب چیز طے ہے. ہم لوگ قدم بڑھا رہے ہیں. آج ہم لوگوں نے یہ 6 گھنٹے کا 8 گھنٹے کا پروگرام کیا ہے, عید کے بعد انشاءاللہ 3 دن کا کریں گے. ہمیں آپ کا تعاون ملے گا تو ہم کام کر پائیں گے. یہ ہے الحمدللہ. جس طرح آج اس موسم کے باوجود آپ حضرات تشریف لائے, تو عید کے بعد انشاءاللہ 3 دن کا کیمپ لگے گا. اس میں ہمیں آپ حضرات کی اگر بھرپور تعاون ملے گا تو اس سے ہمیں حوصلہ ملے گا. پھر انشاءاللہ آئندہ 15 دن کا اور 3 مہینے کا بھی کیمپ لگایا جائے گا. تو یہ جو آپ بات فرما رہے ہیں کہ معلمین, یہ سارا پروگرام اسی لیے تو رکھا ہی جا رہا ہے تاکہ معلمین کے اندر یہ فکر پیدا ہو کہ ہم جو پڑھائیں وہ صحیح پڑھائیں. میں ایک بات پہ اضافہ یہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہم مکاتب نہیں شروع کر پا رہے ہیں,
مکاتب شروع نہیں کر پا رہے. اسی وجہ سے شہر کے اندر ایسے مکتب کا وجود ہو رہا ہے, ایسے مکاتب شروع آ رہے ہیں. ہم کو اپنی محنتیں دونوں طرف کرنا ہے, جو چل رہے ہیں ہم کو کرنا ہی ہے. زیادہ سے زیادہ مکاتب کھولنے پڑیں گے تاکہ اس طرح کے مکاتب سے لوگ جو ہے پریشان نہ ہوں. اور ایک جو ٹریننگ کی بات ہے 15 سے 20 دن, شاید یہ بہت بڑا پروگرام ہے. اس سے ایک آسان پروگرام یہ ہے کہ وہ مدارس جو اس طرح کے نظام کو چلا رہے ہیں یا وہ مکاتب جہاں اچھے اساتذہ موجود ہیں ان کو وہاں رکھتے ہوئے وہاں پر اساتذہ کو بھیج دیا جائے 10 دن 15 دن کے واسطے, اور وہ وہاں رہ کر کے اس نظام میں ان سے اس استاد سے 2 گھنٹے 3 گھنٹے روزانہ مشق لے کر اور وہاں پڑھنے والے بچوں کو پڑھاتے ہوئے بھی وہ کر کے آ سکتے ہیں. ہم نے حوضانی میں نظام دیکھا, دلی میں حوضانی ایک مدرسہ ہے, بہت معتبر مدرسہ تھا جس زمانے میں, تو کافی خستہ حال ہو گیا. وہاں پر باضابطہ جو بھی استاد کا نیا تقرر ہوتا اس کے لیے لازم تھا کہ وہ 6 ماہ وہاں رہ کر اور 6 ماہ کے بعد وہ مستقل ہوتا. اس کا تقرر ہوتا تھا باضابطہ, پھر وہ مستقل ہوتا تھا 6 ماہ کے بعد. 6 ماہ تک اس کو درجہ نہیں ملتا, وہ صرف کسی درجے میں بیٹھتا تھا کسی استاد کے ساتھ. تو ایسے کر سکتے ہیں. بہت سارے ملک کے اندر مدارس ہیں, خاص طور سے ہمارے اتر پردیش وہاں 2-2 3 دن 5-5 اساتذہ کو بھیج کر کے اور ان کو وہیں پر اس کی جو ہے وہ ٹریننگ کرواتے ہیں. یہ بہت مناسب بات ہے, بہت آسان بھی ہو جائے گا اور بہت بڑا کام. اصل میں جو ہے مکتب کا منشا یہ نہیں ہوتا کہ محض پڑھانا, بلکہ جس ایریے میں ہے ہی نہیں اب آپ وہاں کیا کریں, کیونکہ مکتب کا جہاں ایک مقصد ہے صحیح قرآن پڑھنا ہوا, یہ بھی تو ہے کہ عقیدہ سے جو بھی دوسرا آدمی سوچ کر لڑے. تو یہ ہوتا ہے کہ نئے مکتب قائم کرو جہاں مکتب نہیں ہے کہ غریبیت ہے. اللہ جانے پہلے پیسے کیسے دیتے ہیں. جب مکتب قائم ہوگا تو اگر قرآن پاک میں صحیح معیار شاید ہمیں تھوڑی دیر بعد حاصل ہو یا کم سے کم وہ افراد تو ہمارے بن جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سی عقیدے کی چیزیں اور ہاں نہیں وہ سمجھوتے کی بات نہیں ہو رہی. یہاں یہ کہ جہاں پر بالکل کچھ نہیں ہے تو کم سے کم نہ ہونے سے کچھ اچھا ہے. اس کے بعد قرآن کا بھی نمبر دوسرے یہ چیز جو اصل معاذ اللہ صاحب نے کہا لوگوں کے مشورے میں بات کرتی ہے وہ تربیتی کیمپ سے مراد ہے کہ آپ سیکھیں, لیکن ظاہر ہے کہ آدمی کو چھوڑ کے آنا مشکل ہے. وہاں ایک نئی راہ دکھائی ہے کہ ہم کوئی بندہ رکھیں وہ جائے وہاں پر. تو یہ دیہاتوں میں دیکھی تو شہروں میں دیکھی اور ہو سکتی ہے کہ وہ آ کر بھی چلے جائے روزانہ آئے پڑھنا روزانہ چلے. جس زمانے یوسف صاحب کا پہلے تھا بھی کہ ہم نے اپنی مسجد میں رکھا تھا, ہم نے کہا بھائی آپ کو روزانہ جانا ہے, آپ صبح جائیے 2 گھنٹے پڑھ کے چلے آئیے اور بعد میں شام کو پڑھائیے. اور اس کے بعد کوئی سند بھی اگر وہ اچھا ہے. کل ملا کر کے یہ سب ایسے ہی چل رہا ہے. اس کا اگر کوئی واقعی منظم سسٹم ہو جائے, بلکہ جو ہمارے ٹیچر پڑھاتے ہیں جو آزاد ہیں وہ بھی ایک ٹریننگ کی ایک اپنے پاس وہ رکھے ہیں سند, تو انشاءاللہ اس سے بڑا انقلاب پیدا ہو جائے. اور کوئی رائے مشورہ کسی کا ہو تو یہ بات جو آئی تھی تنخواہ کے حوالے سے, یہ بہت اہم ہے اور اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ظاہر سی بات ہے, انسان اگر وہ ذریعہ معاش اس کا مضبوط نہیں ہے تو کام کیسے ہوں گے. اس کو 2 لوگ پکڑ کے بیٹھ جاؤ, وہاں پکڑ کے بیٹھ جاؤ اس کو. تو یہ بہت اہم ہے اور یہ دینی تعلیمی بورڈ کے ذمہ داران اور دیگر لوگوں کے اپنے منصوبے میں, جو کہ ہم مرحلہ وار چل رہے ہیں. اب اگلی جو ہمارا کام ہے, پڑاؤ ہے, وہ یہی ہے کہ جو مساجد کے متولیان ہیں, مکاتب کے ذمہ داران ہیں, ان کے ساتھ ملاقات کر کے ان کی میٹنگ کر کے ایک پیمانہ طے کیا جائے کہ کم سے کم یہ تنخواہ کا معیار ہونا چاہیے. تو وہ بھی ہمارے الحمدللہ ذمہ داروں کے پیش نظر ہے اور اگلا کام ہمارا وہی ہے. ہم انشاءاللہ دونوں طرف سے لے کر چل رہے ہیں, تو اس پر بھی کام کیا جائے گا. موسم کو دیکھتے ہوئے ہم گزارش کریں گے حضرت مولانا نور الدین احمد صاحب قاسمی, آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جو آپ لوگ کو تاثرات فارم دیے گئے اس میں ضرور کچھ نہ کچھ لکھیں. جو دو وہ ہیں اس میں لکھیں اور جانے سے پہلے یہاں جمع مولانا شعیب صاحب کو جمع کر کے جائیں. اور مولانا سے آنے سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا آپ سب حضرات کا کہ آپ ہماری دعوت پر تشریف لائے اور آج کے اس پروگرام کو منعقد کرنے میں جو الحمدللہ ہم لوگوں کو اتنا فائدہ ہوا, اس کا صحرا جو جاتا ہے وہ جہاں ایک طرف ذمہ داران کو مولانا مفتی عبدالرشید صاحب صدر دینی تعلیم بورڈ کانپور, مولانا انصار صاحب, مولانا احمد فراز صاحب اور مولانا یوسف صاحب, ان حضرات کو جاتا ہے, وہیں اس کا بہت بڑا صحرا ہمارے جو مدرسے کے مکاتب کا آرگنائزر ہیں مولانا شعیب مبین صاحب, بیچارے نے بیماری کے باوجود بہت محنت کی. مولانا مسعود صاحب, انہوں نے بڑی محنت کی. مولانا ہارون صاحب, حاتم بھائی, ان حضرات نے رات دن ایک کر کے آپ حضرات سے رابطہ کیا کہ کسی طرح آپ کو یہاں لے کر آیا جائے. ان حضرات کا بھی ہم خصوصی شکریہ ادا کرتے ہیں. مولانا سے گزارش ہے کہ دعا پر اس مجلس کا اختتام فرما دیں.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين